فیئر اور فری الیکشن آگاہ کر رہے تھے. خواتین خوش نظر آ رہی ہیں. شکریہ اخلاق. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے عثمان ڈار صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ڈار صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. 2 دن بعد آپ کے شہر پہنچ رہا ہے یہ لانگ مارچ, تو کیا تیاریاں آپ کی ہیں؟ کس قسم کا سرپرائز حکومت کو دینے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, سیالکوٹ نے ہمیشہ اپنے خوددار, ایماندار, غیرت مند اور عظیم لیڈر کا بڑھ چڑھ کے استقبال کیا ہے, اور ہم سب انشاءاللہ تعالی سوموار کے روز عمران خان صاحب کا استقبال کریں گے سیالکوٹ میں, شہر اقبال میں. سب سے پہلے تو میں لاہور کے عظیم شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں بول رہی سے. آج لاہوریوں نے بتا دیا کہ تخت لاہور کا وارث عمران خان ہے. شریف خاندان جو کئی دہائیوں سے خود کو تخت لاہور کا وارث کہتے تھے, آج لاہوریوں نے ان کا سڑن تختہ کر کے رکھ دیا. اور یہ ویژول خاص طور پہ رانا ثناء اللہ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے انہوں نے لاہوریوں کو رانا ثناء تو کہہ رہے ہیں یہ لانگ مارچ ہے ہی نہیں, انہوں نے ہماری مارچ کو روکنے کی کوشش کی, اور آج یہ مناظر پوری دنیا میں جا رہے ہیں کہ لاہور جا کر ہیں لاہوری. عثمان ڈار صاحب آپ نے رانا ثناء کی بات کی, وہ تو کہہ رہے ہیں لانگ مارچ ہے ہی نہیں, یہ لانگ مارچ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے, پھر کیا کہیں اس کو؟ دیکھیں یہ لانگ مارچ ہے ہی نہیں, یہ فکر کریں اسلام آباد پہنچے کہ یہی رانا ثناء چھوڑ کے بھاگے گا اسلام آباد سے. ابھی ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. میں ابھی ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اگر آپ کا کیمرہ مین بول اس کا کیمرہ رانا ثناء اللہ کی ٹانگوں کو زوم کرتا تو اس کی کانپتی ٹانگیں قوم کو نظر آتی. زبان لڑکھڑا رہی ہے. رانا ثناء اللہ کے ماتھے پہ پسینہ بتا رہا تھا کہ کتنا گھبرایا ہوا ہے یہ ابھی دیکھیں آنے والے چند دنوں میں یہ سب آپ لوگوں کو ملک چھوڑ کے بھاگ کے نظر آئیں گے. یہ چور, ڈاکو, لٹیرے, نلائق, محل خلص کیے گئے اس ملک سے. انہوں نے غریب عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھی. بجلی کے بل ہوں, آٹا دال, پیٹرول, گیس, ہر چیز تباہ کر کے انہوں نے رکھ دی ہے. 1100 روپے کا انہوں نے ڈاکہ ڈالا. اپنے مقدمات کو معاف کروانے کے لیے یہ اقتدار میں کرنے آئے تھے, ووٹ ختم کرنے آئے تھے. کیا ہے تو ہم ان کو مزید وقت نہیں دے سکتے کہ یہ ہماری عظیم قوم کا مزید اتصال کریں, معاشی قتل کریں. اس لیے ہماری ایک آئینی ڈیمانڈ ہے, وہ لے کے عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ پلان ہے کیا ویسے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ فریش الیکشن ہے, حکومت گرانا مقصد نہیں ہے, تو پھر یہ فریش الیکشن جس کی بات بار بار کی جا رہی ہے, یہ تاریخ لیں گے کیسے آپ لوگ؟ جو آپ 4 نومبر کو کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد بھی پہنچیں گے لیکن ریڈ زون میں بھی نہیں جائیں گے. دیکھیں الیکشن کی تاریخ تو لے کر ہی جائیں گے. ہمیں اپنا 126 دن کے دھرنے کا ریکارڈ بھی توڑنا پڑتا. سلطان تو پہلے بھی 126 دن میں اسلام آباد بیٹھا رہا ہے, تو کوئی غلط ہے کہ نہ ہے کہ ایک اسلام آباد ہے اور کے لیے آ رہے ہیں وہ کرتے. یہ پلان یہ ہے, ابھی کپتان کا پلان آنے والا ہے. اچھا, وہ اسلام آباد پہنچ کے نظر آئے گا آپ لوگوں کو. اس دفعہ ہم حالی ایک پلان پہ نہیں آ رہے ہیں, 3-4 پلان بنا رکھے ہیں ہم نے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا رانا ثناء اللہ اور ان کے حواری کس حد تک عمران خان کے لانگ مارچ کو سنبھال پائیں گے. میں جو وہاں پر دیکھ رہا ہوں یہ کنٹینر بہا کے لے جائے گا. سول نیوز کا کیمرہ مین ہی ویڈیوز دکھائے گا اسلام آباد میں, جب عوام لاکھوں عظیم پاکستانی اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوں گے. تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ ملک کے بہتری کے لیے فیصلہ کریں گے. آج پاکستان میں الیکشن کی ضرورت ہے. یہ عوام کی خواہشات کو, عوام کی آواز کو دبا نہیں سکتے طاقت سے. عوام مزید رد عمل دیں گے, شدید رد عمل دیں گے, آپ دیکھیں گے. صحیح. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے کہ عوام کنٹینرز کو بہا کر لے جائیں گے.